أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ. اہلا و سہلا مرحبا. تو آج ہم انشاءاللہ خلوص نیت اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کلمات کے ساتھ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں اور شکر گزاری اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا. تو اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو یہاں ایک جگہ جمع کیا ہے اللہ کے کلام پاک کو سیکھنے کے لیے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہم سب کو یہاں پر چن چن کر جمع کیا ہے کہ اس کے کچھ خاص بندے ہیں جو یہاں سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. سٹارٹ کرتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابن آدم مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. دیکھیں ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہمارے سارے اعمال یہیں تک کے لیے ہیں. سارے اعمال اگر ہم نے اچھے کیے وہ بھی، اور جو برے کیے وہ بھی، سارے یہیں پر. اس کے بعد ہمارے جو عمل کرنے والے کام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب اس کے بعد ہمیں صرف اور صرف رزلٹ لینا ہوتا ہے. جیسے ایگزام سے پہلے آپ لوگوں نے تیاری کی ہوگی، ہے نا. اس کے بعد جیسے ہی آپ کا ایگزام ہو گیا تو پھر آپ کا کام ختم. ہم اسٹڈی پھر دوبارہ نہیں کرتے جب تک کہ ہمارا رزلٹ نہ آ جائے. تو پھر ہماری اس دنیا میں ہمارا رہنا بھی ایک ایگزام کی طرح ہے، اور ہم پریپریشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہے. تو اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ جب عمل تو ہمارا رہا نہیں تو پھر اس کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ جیسے آپ نے اعمال کیے ہوں گے. اب اعمال میں ہمیں یہاں پر دیکھیں 3 چیزیں ملتی ہیں. صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا وہ نیک اولاد اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے رہے. تو ہمیں جب تک ہم اس دنیا میں ہیں صدقہ کرنا ہے. اچھا، صدقہ جاریہ میں کیا آتا ہے؟ صدقہ کا مطلب ہم بس یہی جانتے ہیں کہ ہم کچھ پیسے دے دیں، کچھ انعامات وغیرہ، ہے نا، یا کوئی غریب آ جائے تو اس کو دے دیں، یا کوئی شادی کے لیے غریب ہیں تو اس کی مدد کر دیں. یہ نہیں، اس کے علاوہ یہ تو کرنا ہی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں تو پھر بھی ہمارا صدقہ چلتا رہے اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے. تو صدقہ جاریہ میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ جو ہم نے علم حاصل کیا، اس پر ہم نے جو عمل کیا اور دوسروں کو جو سکھایا، جب وہ سیکھیں گے پھر وہ کسی اور کو سکھائیں گے. یعنی اس طرح کرتے کرتے زنجیر آپ جسے کہیں وہ چلتی رہے گی. تو پھر ہمارا یہ جو کلاسز ہم یہاں اٹینڈ ہو رہے ہیں، یہاں پر اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طرح آپ لوگ یہاں پر سیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دوسروں کو سکھائیں گے، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی آپ لوگ سب اپنی نیتوں کو دیکھ لیں کہ خالص نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ میں تجوید سیکھوں گی، دوسروں کو سکھاؤں گی، اور پیسوں کے لیے بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. چلیں جی، الحمدللہ. تجوید کا ہمارا انٹروڈکشن کلاس ہے. تو ہم اس میں دیکھیں تجوید کا معنی.
ہر حرف کو صحیح آواز میں، یعنی اس کو اچھا کر کے صحیح سوار کر پڑھنا. ٹو میک اٹ بیٹر، ٹو میک اٹ بیٹر. ٹھیک ہے، اس کو صحیح مخارج اور اس کو صحیح صفات کے ساتھ پڑھنا. ہر لیٹر کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کوالٹی کے ساتھ اس کو پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ کتاب کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر ایمان لانا ہے. دوسرا حق یہ کہ قرآن مجید کو صحیح طور سے ادا کرنا، تمام تر تجوید کے ساتھ پڑھنا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اس کا قواعد اور اس کی کتاب کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کتاب کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا. تو اب ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہم ایک حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو صحیح طور سے پڑھنے کی، اس کو پورے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی جیسے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے. اور پھر دیکھیں الحمدللہ اس کا قرآن کا پڑھنا سننا یہ سب کچھ باعث برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے نا ان کی زبان بھی عربی ہی ہوگی، یعنی وہاں پر بھی عربی زبان بولی جائے گی. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس تجوید کلاسز کو، یعنی اس عربی کو ہم بہت اچھے سے سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر پڑھنے کی کوشش کریں. ہمیں قرآن کے ذریعے دیکھیں گے کہ ہمیں تجوید پڑھنے کا حکم ہمیں کہاں ملا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورۃ الفرقان کی آیت ہے. ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ کس کے ذریعے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پڑھ کر سنایا کرتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور دوسری جگہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو. پھر ایک اور جگہ تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، بنی اسرائیل کی آیت ہے. قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم بھی آپ نے جب سے کہا نا کہ ترتیلا قرآن میں بھی ہم نے سنا، اس کی ترجمے میں ہم نے پڑھا. ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، یعنی اوقاف میں ماہر کا نام ترتیل ہے. یعنی تجوید کیا ہے؟ پھر اس کے والے تجوید کا مطلب ہر حروف کو صحیح آواز میں اس کے انداز سے پڑھنا. اگر ہم نے اس کی غلطی کی تو پھر ہم گنہگار ہوں گے. ہم آپ کو ایک یہ قواعد ہمیں کیوں لگانے پڑے، یعنی تجوید کہ یہ جو قواعد ہیں، یہ جو رولز ہیں، یہ کیوں بنانے پڑے. آپ کو معلوم ہے جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت قرآن یعنی عربک میں کوئی زبر زیر پیش یا کوئی مدات ایسے کچھ بھی قواعد وہاں پر نہیں تھے. کیوں؟ جہاں پر عربی لینگویج تھی تو وہاں پر اس کی ضرورت نہیں پڑی. ہاں جب وہ قرآن صحابہ کے ذریعے دوسروں تک پہنچتی رہی، دوسرے ادر کنٹریز میں، دوسرے ملکوں میں جاتی ہے، اس وقت جو عرب کے لوگ نہیں تھے ان کو کہتے ہیں عجمی. جب عجمیوں کے پاس گئی تھی، ہم بھی تو عجمی ہیں نا، جب عجمیوں کے پاس گئی تھی تو پھر اس قرآن کی جو خوبصورتی ہے وہ تبدیل ہونے لگی. کیونکہ جب زبان کسی کو اگر بولنا نہ آئے تو پھر اس میں ایک بھونڈا پن سا آ جاتا ہے نا. تو اس وجہ سے کیا کیا گیا کہ اس میں پھر وہاں کے جو علماء اکرام تھے وہ لوگ پھر سارے قرآن میں قاعدے، رولز، زبر، زیر، حرکات جو بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے انہیں لگا کر پھر اس کو تیار کیا گیا. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی خوبصورت قرآن، اتنی خوبصورت
ایک دم ہمارے سامنے تیار رکھ دی گئی ہے نا۔ اب اللہ نے نا اب آپ سب کو چن بھی لیا ہے کہ آپ اس قرآن کو اچھے سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کچھ کام کرنا ہے یہاں پر، کیا کام کرنا ہے؟ امپورٹنٹ کوالٹی از ریکوائرڈ ٹو سیک نالج، ان سیکھنے کے لیے ضروری کام ہے۔ پہلا کام ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی نیت، خلوص نیت، کہ ہم یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسرا کام ہے الذی علم بالقلم، سورۃ العلق میں یہ آیت ہے نا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم کیسے دیا؟ بالقلم، قلم کے ذریعے دیا۔ کلاسز اٹینڈ کریں تو ہمارے پاس ایک نوٹ بک، ایک پین یا پینسل بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ لیں گے، لکھیں گے، نوٹس بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ضروری ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، سورہ العنکبوت کی آیت ہے۔ اس کا مطلب دیکھیں کہ ہمیں بہت زیادہ پریکٹیس کرنا ہے، ریوائز اینڈ پریکٹیس مور، بہت زیادہ پریکٹیس کرنا ہے اور محنت بہت زیادہ کرنی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب آپ کو جہاں کہیں بھی مشکل ہو، پریشانی آ جائے، اور جب کبھی بھی آپ کو تکلیف ہو کہ ہم یہ مخارج نہیں سیکھ پائیں گے، تو پھر آپ کو اللہ سے دعا کرنا ہے، اور ہر روز اللہ سے دعا کریں، کچھ صدقہ ضرور کیا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ دوسرا دیکھیں، فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، یعنی استقامت رکھنا، کہ اب ہم یہ نہیں کہ ہم 2-3 کلاسز اٹینڈ کر لیے پھر کہا کہ نہیں ہم سے تو یہ ہونے والا نہیں ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، ایسے نہیں۔ ہمیں پورے استقامت کے ساتھ، آج نہیں سمجھ آیا ٹھیک ہے، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، پورے ملا کر دیکھیں یہ ٹوٹل کورس ہی آپ کو 2 سے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، بس 3 مہینے کی بات ہے۔ اچھے سے محنت کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب کریں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پورے استقامت کے ساتھ اچھے سے پریکٹیس کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن کر یہاں پر لایا۔ دیکھیں آگے آزو بازو آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے سب میں دیکھیں نا، کیا کسی کو یہ ہدایت ملی کہ وہ کلاس اٹینڈ کر پائیں؟ جو کلام ہے وہ اللہ کا نور ہے، اسے کبھی بجھنے نہیں دینا ہے۔ ہاں، یہ کب بجھیں گے؟ تب آپ کوئی گناہ کریں گے، تو اللہ سے دعا کریں، توبہ کریں کہ یا رب ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اپنے رحم و کرم سے اپنے کلام پاک کو اچھے سے سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سکھانے والا بنائیں۔ تو الحمدللہ دیکھتے ہیں ہم ایک چیز کہ لحن کیا ہوتا ہے۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، مسٹیکس۔ اس میں 2 ٹائپس آف ہوتے ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ یہ جو لحن جلی ہے اس کو حرام غلطی کہتے ہیں، جیسے قاف کو کاف ادا کرنا، یا مدیں ہیں یا حرکات ہیں جس کو ہمیں تھوڑا سا حرکت، یعنی کہ ایک حرکت، 2 حرکت، 3 حرکت ہمیں کرنا ہوتا ہے، یا 1 کاؤنٹ 2 کاؤنٹ اپنی مٹھی بند کر کے 1 بائی 1 فنگرز اوپن کر کے ہم پریکٹیس کرتے ہیں۔ اس طرح جب آپ اس میں کرنے میں اگر کم یا زیادہ ہوگا تو گناہ ہوگا، یعنی غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور مخارج کو پراپر پڑھنا ہے، یعنی جیسے اگر کاف ہے تو قوف نہیں پڑھنا ہے، قوف ہے تو کاف نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح زال، زال، غاد، اور پھر ہوتا ہے غاد، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ پڑھنے میں سب کو سیم نہیں پڑھنا ہے، ذلہ، ذلہ، غلہ، یہ سب کے معنی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم نے کہا انعمت علیہم، ہے نا، انعمت مذکر نے انعام کیا یعنی میل نے، اور اگر ہم نے بائی مسٹیک انعمتی پڑھ لیا تو پھر وہ بن گیا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا کہتے ہیں مؤنث کو، یعنی کسی لیڈی نے انعام کیا تو اللہ جینڈر چینج ہو جاتا ہے صرف زبر اور زیر سے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ انعمت، تو پھر آپ کیا ہو گیا؟ میں نے انعام کیا، اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے۔
تو کبھی مخارج میں غلطی نہیں کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ پراپر طریقے سے زبر اور زیر کی حرکات کو دیکھنا ہے، مدات کو دیکھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر اس میں آپ نے غلطی کی تو حرام غلطی ہے۔ اسی طرح لحن خفی ہے، یہاں پر چھوٹی سی غلطی کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ چھوٹی سی بالکل سے، جیسے غنہ آپ کو کرنا تھا، یعنی 2 غنہ، اب کبھی کبھی آپ نے غنہ نہیں کیا، کبھی ایسے ہو گیا کہ آپ نے اخفا نہیں کیا، یا اخفا کو غنہ میں بدل دیا، غنہ کو اخفا میں بدل دیا، اور یہ ایک دم بالکل سے چھوٹی غلطی ہے، یعنی اس سے گناہ تو نہیں، یعنی کہ معنی تبدیل نہیں ہوں گے، لیکن غلطی غلطی ہوتی ہے نا۔ ہے لحن جلی کی اگزامپل ہے خلقنا، دیکھیں خلقنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بنایا۔ یہ جو نا ہے اس کو ہم کیا کریں گے، 2 کاؤنٹ کریں گے، نا۔ اب آپ نے بائی مسٹیک یہ کیا کہ خلقنا، خلقنا اس طرح اگر آپ نے کہہ دیا تو پھر کیا ہو گیا، یہ کسی مؤنث کے لیے استعمال میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہنہ کہتے ہیں۔ جب آپ گرامر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ابھی تجوید سیکھ لیں، پھر جیسے جیسے آپ کو انشاءاللہ گرامر بھی پڑھائیں گے اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو۔ پھر یہاں پر کیا ہو گیا، اس مؤنث نے بنایا، استغفر اللہ۔ اسی طرح دیکھیں مخارج میں غلطی کیا ہو سکتی ہے، واللہ علیم، ہم کیا پڑھتے ہیں واللہ علیم۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، اور علیم کا مطلب ہوتا ہے علم جاننے والا۔ ایک اور دیکھیں آپ، قلب ہے، اس کا مطلب ہے ہارٹ، اور کلب ہے، اس کا مطلب ہے ڈاگ۔ کچھ زیادہ فرق نہیں، لیکن معنوں میں بہت زیادہ چینجز آ گئے۔ آج تو صرف انٹروڈکشن کلاس تھی، تو الحمدللہ اس کو ہم آج وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔